دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اس کرۂ ارض کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں کچھ اس انداز سے رچ بس گئی ہیں کہ ہم ان کے متعلق کوئی سوال یا سوچ نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ گمان ہے کہ جو ہم کچھ جانتے ہیں وہی حقیقت ہے، مگر ہم حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ آخر اس کرۂ ارض کے متعلق وہ کون سی 4 باتیں ہیں جن کے متعلق ہم نہیں جانتے؟ دنیا کے حقائق بیان کرنے والے ایک سائنسدان میٹ براؤن کی کتاب ایوری یو نو اباؤٹ پلانٹ ارتھ از رانگ، یعنی جو کچھ بھی ہم کرۂ ارض کے متعلق جانتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو آپ کی سوچ کو چیلنج کرتی ہیں۔ نمبر 1، 2060 مربع کلومیٹر کا 9 میل لینڈ۔ مختلف ممالک کے درمیان زمینی سمندر اقتدار اور اختیار اور تجارت کے قبضے اور اجارہ کے باعث زمین پر کئی جگہ 9 میل لینڈ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایسی جگہوں پر کسی ملک کا اختیار نہیں ہوتا، تاہم اس پر قانونی دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افریقہ میں ایک ایسی جگہ ہے جس پر کوئی بھی ملک اپنا حق نہیں جتا سکتا، یہ ہے بحیرہ طویل، اور اس کا کل رقبہ ہے 2000 مربع کلومیٹر۔ یہ مصر اور سوڈان کے سرحدی علاقے کے عین عقب میں موجود ہے۔ یہ خطہ 20ویں صدی کے شروع میں معرض وجود میں آیا، جب مصر اور سوڈان نے اپنی سرحدیں کچھ اس طرح سے مختص کیں کہ یہ علاقہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ بحیرہ طویل خشک آب و ہوا اور بنجر زمین کا مالک ہے، کوئی بھی اس کو اپنانا نہیں چاہتا، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ 2014 میں ایک امریکی ورجینیا کے کسان نے یہاں آ کر جھنڈا گاڑا اور خود کو شمالی سوڈان کی ریاست کا گورنر قرار دے دیا، اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی شہزادی بنے۔ نمبر 2، دنیا کے گرد پہلا چکر مکمل کرنے والا وہ پہلا شخص کون تھا؟ کیا پرتگالی مہمجو فردینینڈ میگلین دنیا کے گرد چکر لگانے والا پہلا شخص تھا؟ اور کیا اس نے دنیا کی سب سے بڑے سمندر کو اپنا نام دیا؟ یہ درست نہیں، مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سن 1480 میں پیدا ہونے والے فردینینڈ میگلین پہلے یورپی تھے جنہوں نے بحر الکاہل کو عبور کیا۔ سن 1519 میں میگلین ایک بڑے گروپ کے ساتھ سمندر کے راستے اسپائس آئلینڈ یعنی مسالے والا جزیرہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ کئی ممالک سے ہوتے ہوئے 3 سال بعد ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر جب اس سفر کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ 270 افراد شامل تھے، اور آخر میں صرف 18 لوگ اس کے ساتھ رہ گئے تھے۔ میگلین بھی دوران سفر موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سفر کے دوران سن 1521 میں میگلین فلپائن کے مشرقی ساحل پر پہنچا تو مقامی باشندے ان کو سی وو جزائر لے گئے۔ میگلین اور اس کے ساتھی مقامی باشندوں کے ساتھ کھل مل گئے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بن گئے، یہاں تک کہ وہ ان کے پڑوسی جزائر میں بسنے والے دشمنوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی حملے کے دوران میگلین کو ایک زہر آلود تیر لگا جس سے وہ موت سے جا ملا۔ بہرحال باقی لوگوں نے اسپائس آئلینڈ کی تلاش کی اور اسپین واپس لوٹ گئے۔ نمبر 3، کیا سمندر کے کنارے زمین ہوتی ہے؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سمندر کے سرے کا پتہ ہو یا نہ ہو، مگر اس کا کنارہ ضرور ہوتا ہے۔ کئی دریا تو ہر سمت زمین میں جکڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ بحیرہ اسود اور بحیرہ روم۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندر کب بر اعظم سے جا ملے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جزائر کے سلسلوں سے اس کی حد کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک سمندر ایسا بھی ہے جس کا کوئی کنارہ زمین سے نہیں ملتا، یہ ہے سرگوسو سی، جس کو بحیرہ سرکوما کہتے ہیں۔ یہ بحیرہ اوقیانوس کے مغرب میں واقع ہے اور قطب شمالی سے ایک مڑتی ہوئی لہر اس کی حدود کا تعین کرتی ہے۔ بحر الکاہل کی چکر کھاتی لہروں کے سبب بحیرہ سرکوما کا پانی پرسکون رہتا ہے اور وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے۔ نمبر 4، کیا زلزلے کی شدت کو ریکٹر اسکیل پر ماپا جا سکتا ہے؟
جی ہاں، اسکولز میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے کی شدت کو ریکٹر اسکیل پر ہی ماپا جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ سن 1930 میں ماہر ارضیات چارلس ریکٹر اور لیونز گوٹنبرگ صرف کیلیفورنیا میں زلزلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کو ماپنے کے لیے یہ آلہ تیار کیا۔ یہ ایک قسم کا سیزموگراف تھا۔ اس کی بنیاد پر سن 1970 میں ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی گئی جس کو ماہر ارضیات پیمانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ اس کو سیزمولوجیکل اسکیل کہتے تھے۔ اس کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، مگر نام کی وجہ سے اسے عام طور پر ریکٹر اسکیل ہی لکھا اور بولا جاتا ہے۔